لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان جو ہے نا اگر وحی کی تعلیمات نہ ہو, خدائی تعلیمات نہ ہو, تو انسان کا بیڑا غرق, وہ اچھے برے کو متعین ہی نہیں کر سکتا. مثالیں دیتا رہتا ہوں نا میں بار بار لوگ مجھے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں مغربی کلچر کے پیچھے پڑ گئے مولوی صاحب, ہر بیان میں آپ کو وہی بس گورے کے پیچھے پڑے رہتے ہو. بھائی اس لیے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ تمہاری سارا مسئلہ ہی تمہارے ساتھ یہ ہے, جو فالٹ ہے وہ دور کرنا ہے نا بھائی ہم نے. آپ اسلام کے مقابلے میں مغرب کو, ہماری عورتیں کیوں بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں, کیوں ان کے جسم سے دوپٹے اور برقعے اتر رہے ہیں, کیوں ماڈرن بن رہی ہیں؟ اس لیے کہ اس نظام حیات کو وہ اپنے لیے کامیابی سمجھتی ہیں. مرد زنا کی طرف جا رہے ہیں, اس نظام حیات کو وہ اپنے لیے کامیابی. دیکھو کچھ مسئلے حیا کے خلاف ہیں لیکن مجھے بتانے پڑتے ہیں. ڈاکٹر بھی بعض اب میرے خلاف ہو گئے ان مسائل میں. میں بار بار کہتا ہوں یہ لوگ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا, خدا کی قسم جھوٹ بولتی ہے میڈیکل سائنس. آج کل لڑکوں نے یہ عادت بنا لی ہے فحش فلمیں دیکھنا اور ہینڈ پریکٹس وغیرہ, اور یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرنا, کہ کوئی نقصان نہیں ہے. ڈاکٹر پروموٹ کر رہے ہیں کہ ڈپریشن دور ہوتی ہے, جھوٹ بول رہا ہے ڈاکٹر. اپنے آپ کو ان ناتجربے کار ڈاکٹروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. دیکھو جو علم وحی کی ہدایت کے بغیر انسان حاصل کرتا ہے نا, خدائی تعلیمات کے بغیر, وہ علم آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے, وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہوئی, میں نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤ, لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے کہا عورتوں سے نکاح کرو, انہوں نے کہا ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے. اس زمانے کے جو حکیم ڈاکٹر ہوں گے, جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والا آدمی ہے, میڈیکلی اس کو کوئی نقصان ہوا؟ کوئی خون میں کمی, کوئی جراثیم چلے گئے, کوئی نقصان نہیں ہوا. ڈاکٹر کہے گا کوئی نقصان نہیں, بلکہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے یہ بھی کہے کہ کسی کو اس کی لت پڑ گئی ہے نا, کہ تمہیں ڈپریشن ہو رہی ہے, اگر تمہیں اس کے بغیر سکون نہیں ملتا تو ڈپریشن کا علاج ہے کہ کر لو یہ کام. لیکن پیغمبر کیا کہیں گے؟ جو وحی کی تعلیمات جانتا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ جس کی عقل ٹھکانے ہوگی وہ کہے گا کہ بے غیرت تجھے کیوں ڈپریشن ہو رہی ہے؟ آج تک کسی قوم میں ایسی ڈپریشن کسی کو ہوئی نہیں ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی نہ کرو تو اس کو ڈپریشن ہونا. یہ تو تم نے خود اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض بنایا ہے. یہ نیچرل. گدھے کو کیوں نہیں ہوتی؟ گدھے کو گدھا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے, گھوڑے کو گھوڑا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے, مرغے کو مرغا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے. یہ تیرے اوپر کیوں وبال آیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب تو نے اپنی عادت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نے خود برباد کیا ہے. اب جو بربادی کا طریقہ تھا اس کا علاج بھی یہی ہے کہ جس کام کے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑی ہے اس کو چھوڑے رکھو, چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اور وہ جو لوط علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے, یہ بربادی نہیں تو اور کیا ہے؟ مینٹلی تو برباد ہو گئے نا وہ. یہ نامردی تو ہے, اور کیا ہوتی ہے نامردی؟ جس کو اللہ نے, تبھی تو لوط علیہ السلام کیا کہتے تھے, وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ. تمہیں کیا ہو گیا کہ جو عورت اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تمہارے سکون کے لیے, اس کی طرف تم جاتے ہی نہیں ہو, تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اس وقت کے بھی ڈاکٹر جو تھے نا وہ یہی کہتے ہوں گے ایکچولی میڈیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ بھائی اس کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا. اگر اس کو اس لڑکوں سے بدفعلی کی عادت نہ ہوتی, بالغ ہو کے وہ عورت سے نکاح کرتا, بیوی سے محبت کرتا, اولاد ہوتی, بہویں ملتی, داماد ملتے, کمانے والے بیٹے ملتے, بڑھاپے میں خدمت کرنے والی بیٹیاں ملتی, پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے ملتے, یہ جو تمام کی تمام چیزیں اس کو ڈپریشن سے بچاتی, وہ اس ڈپریشن سے بہت اچھی طرح بچا لیتی جس ڈپریشن میں اب یہ پڑا ہوا ہے. یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرا خیال نہیں آ رہی کھوپڑی میں. تو یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں نا,
یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے, یہ ڈپریشن پیدا کرنے کا ذریعہ. اس سے نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو, کیونکہ یہ لڑکے اب ان چیزوں میں نا ڈاکٹروں کے مشورے پہ گھس گئے ہیں. پہلے تو ڈرتے تھے صحت خراب ہو رہی ہے, اب ڈاکٹروں نے میڈیکلی ایکچولی ٹوپی ڈرامے کر کے نا برباد کر دیا سارا نظام. سارے ڈاکٹر نہیں مشورے دیتے, لیکن بہت سارے یہی کر رہے ہیں, گورے سے سیکھ رہے ہیں نا. گورے کو فحش فلمیں دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, اس کا نہ باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ چاچے, نہ مامے, کیونکہ جو نقصان اس کو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. وہ باپ لیس سوسائٹی بن چکی ہے. ان کے محبت کرنے والی بیویاں نہیں ہوتی, بیویوں کو محبت کرنے والے شوہر نہیں ملتے, ان کو محبت کرنے والے بچے نہیں ملتے, بچوں کو محبت کرنے والا باپ نہیں ملتا. نہ ان کی خالہ ہوتی ہے, نہ ان کی پھپھی ہوتی ہے, نہ ان کی مامی ہوتی ہے, نہ ان کی چاچی ہوتی ہے, نہ ان کے بہو ہوتے ہیں, نہ ان کے داماد ہوتے ہیں. ان میں ہر شخص اپنی ارننگ کے بلبوتے پہ جیتا ہے اور بڑھاپے میں محبت کے لیے ترستا ہے, چاہے فحش فلمیں دیکھے چاہے نہ دیکھے. اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لہذا یہ ان کے لیے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوگا اگر آپ فحش فلمیں دیکھو گے؟ میں پہلے مثال سے بات سمجھاتا ہوں, مثال سے کھوپڑی میں بات انشاءاللہ آئے گی. دیکھو, یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا, اس کی بیس محبت ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بالغ ہونے کی بیس پہ انسان کو کی طبیعت مائل ہوتی ہے, اس کی ڈیزائرز ہیں. جیسے بھوک کے وقت آپ کو روٹی چاہیے, جیسے جب بھوک لگے گی کہ آپ کا دل تڑپے گا, یار کہیں سے نہاری کی بریانی کی خوشبو آئی, میں جا کے پھوڑ پھاڑ دوں اس کو, کھا لوں میں. یہی دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب انسان بالغ, یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے, جب انسان بالغ ہوتا ہے اس کی اٹریکشن لڑکیوں کی طرف, عورت کی طرف ہونا شروع, اس کا دل چاہے گا میں کسی طرح سے اس کو حاصل کر لوں. آپ اس کو پاک محبت کہیں, ناپاک محبت کہیں, جو بھی نام دیں, لیکن یہ نیچرل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے ہی اس کی خواہش پوری ہوتی ہے, اس کو بیوی ملتی ہے دلہن کی صورت میں, اس کے جذبات آسمان پہ ہوتے ہیں, وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے, دلہن سے جدائی برداشت نہیں. وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا, کراچی کے کھمبوں کو ہاتھ لگا کے آؤں گا میں. حالانکہ کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگانا دل گردے کا کام ہے, لیکن میں رسک لوں گا, میں کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگاؤں گا تم اگر کہو گی تو. یہ جذبات ہوتے ہیں, اور یہ چاہیے گھر بسانے کے لیے, چاہیے سیکسول ڈیزائرز ہی کیوں نہ ہو, یہ جنسی جذبات ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہ فطرت نے پیدا کی ہے. کیونکہ ریلیشن, محبت جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے. طویل عرصہ آپ رہو نا, گدھا بھی جب آپ طویل عرصہ پالتے ہو تو آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی. لوگوں نے بچڑے ذبح کیے نا قربانی میں, کچھ رو رہے ہیں یار 2 سال سے پالا ہوا تھا, حالانکہ بچڑا تیرا کیا لگتا ہے, لیکن یار رہتے رہتے کیا ہو گئی محبت. یہ دلہن کے ساتھ نہیں ہوتی یہ والی محبت, کیونکہ ابھی رہے تو ہے ہی نہیں. تو فطرت نے اس کا آلٹرنیٹ رکھا, سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھ دی مرد میں, کہ بھائی ابھی نہیں ہے, لیکن تمہارے جذبات کی تسکین کے لیے ہے یہ. تو عورت کے لیے بھی میاں سے محبت, اور میاں کو بھی کس سے محبت ہوتی ہے؟ عورت سے. یہ میرا بنایا ہوا نظام نہیں ہے, یہ کس کا نظام ہے؟ فطرت کا بنایا ہوا, خدا کا بنایا ہوا. آہستہ آہستہ جذبات ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں, محبت چینج ہونے لگتی ہے ریلیشن میں, کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, وہ آپ کی خدمت کرتی ہے, آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. وہ جذبات آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹھنڈے ہونا شروع ہوتے ہیں. تو وہ ٹھنڈے ہونے کا بھی قدرت نے ایک ٹائم رکھا ہے کہ اتنی جلدی ٹھنڈے نہ ہو جذبات, آپ کے بڑھاپے تک چلتے رہیں یہ. اس کے بعد پھر وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, آپ کے باپ کی بہو ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی ہے. یہ قدرت کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے. اگر یہ جذبات جو فطرت چاہتی ہے شروع میں آپ کے ہوں, ان جذبات میں کوئی رکاوٹ بن جائے, کوئی چیز خلل بن کے اس جذبات کو کم کرنے کا ذریعہ بن جائیں, تو یہ چیز گھر توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.